الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن کے لیے معذرت، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا سبق میں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مین جو ہے وہ چیزیں آخری جو ہے وہ ہمارا سبق ہے آج کا، اور آخری سبق کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور جو چیز ہم نے یہاں پر پڑھی ہے اس کا قرآن پاک میں کیسے اپلائی کریں، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی جانب جائیں، میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے تو میں حافظ شہباز احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز احمد آفیشیل۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ عز و جل آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج ہمارا سبق نمبر ہے 21، اور 21واں سبق جو ہے وہ وقف کے بارے میں ہے، یعنی وقف کی کچھ علامتیں ہیں۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ جہاں پر وقف کریں گے وہاں پر دونوں چیزیں ختم کر دیں گے، سانس بھی ختم کر دیں گے اور آواز کو بھی ختم کر دیں گے۔ یعنی جس کلمے پر وقف ہوگا، کلمہ کہتے ہیں لفظ کو، جیسے صادقین یہ ایک کلمہ ہے، تو اس پہ جو ہے وہ ہم دونوں کو، آواز کو بھی اور سانس کو بھی ختم کر دیں گے۔ کلمے کے آخر میں کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں، جیسے کلمے کے آخر میں زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، دو زیر اور دو پیش، دو زیر اور دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش، اس کو جو ہے وہ وقف میں ہم ساکن کر دیں گے۔ کلمے کے آخر میں اگر دو زبر آ رہا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ الف سے بدل دیں گے۔ اس کی مثال جیسے الفافن، آگے وقف الفافا، دو زبر کی تنوین ہے تو الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں حرف جو ہے وہ وقف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے گول تا ہے، قوتن، آگے وقف قوہ، تو گول تا جہاں پر بھی آئے گا تو وقف میں اسے جو ہے ہم ہا سے بدل دیں گے، ہا ساکن کر دیں گے۔ پھر اگرچہ اس پر دو زبر آئی ہوئی ہو لیکن اس دو زبر کی ہم جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ گول تا کو زیادہ ترجیح دیں گے اور گول تا کو ہم ہا سے بدل دیں گے۔ اسی طریقے سے مشدد حروف ہو تو اس کو وقف میں ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے قرآن پاک میں ہے نا مستقر، تو یہاں پر تھوڑا سا جماؤ کریں گے، وقف میں ساکن بھی کریں گے لیکن ہم جماؤ کے ساتھ ساکن کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ آخری والا حروف مشدد ہے۔ اسی طریقے سے نون کتنی کا آج جو ہے وہ ہم نے قاعدہ پڑھنا ہے۔ نون کتنی بہت اہم قاعدہ ہے۔ نون کتنی یعنی تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے جو ہے وہ تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ اس کو بھی ہم پریکٹیکل انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں، یا میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد علامات ہیں، اور علامات یعنی گول دائرہ ہوتا ہے، اسے وقف تام کہتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس طریقے سے میم ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ہم نے لازمی ٹھہرنا ہے۔ تو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے لازمی جو ہے وہ ٹھہرنا ہے، بہتر ہے ٹھہرنا۔ جی میں ٹھہرنا نہ ٹھہرنا مطلب بہتر ہے، نہ ٹھہریں گے تو بھی جائز ہے۔ زا وقف مجوز کی علامت ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہم نے ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا یہ بہتر ہے، یعنی ملا کر پڑھے۔ اسی طریقے سے صاد ہے، صاد جو ہے وہ حروف وقف مرخص کی علامت ہے، اور وقف مرخص جہاں پر آئے گا تو وہاں پر ہم نے ملا کر پڑھنا، یعنی وقف نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لا ہے، یعنی خالی لام لکھا ہوا ہوتا ہے، لام الف، تو یہاں پر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے۔ یعنی اگر یہ گول دائرہ جو آتا ہے وہ گول دائرے کے اگر اوپر لکھا ہوا ہوگا تو ہم جو ہے وہ ٹھہرنے نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہیں۔ بعض قراء حضرات کہتے ہیں کہ ٹھہرنا چاہیے، بعض قراء حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر کسی آیت کے اوپر یعنی گول دائرے کے اوپر نہیں ہے اور ویسے ہی جو ہے وہ لا لکھا ہوا ہے، تب ہم نے نہیں ٹھہرنا، اور وہاں پر ہم نے جو ہے وہ وقف نہیں کرنا بلکہ ملا کر پڑھنا۔ اسی طریقے سے اعادہ ہے، یعنی وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ ہم کوئی آیت پڑھ رہے تھے، آیت لمبی ہو گئی، اور آیت لمبی ہونے کے سبب جو ہے وہ ہمارا سانس جو ہے وہ ٹوٹنے لگا، تو اب ہم جو ہے وہ اسی کلمے پہ وقف کر دیں گے، اور وقف کی ساری صورتیں ہم نے سن لی ہیں۔ وقف کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب اس پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم جاتے ہیں اپنی سبق کی جانب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام دیکھیں، جیسے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے صادقین، تو یہاں پر ہم وقف میں پڑھیں گے صادقین، یعنی ہم نے نون پر جزم لگا دینا ہے، تو یہ صادقین بن جائے گا۔ نادمین، آگے وقف نادمین، تو زبر کو ہم نے وقف میں کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ دو زیر کو بھی ہم نے ساکن کر دینا ہے، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو شہرین، آگے وقف شہر۔ اسی طریقے سے بِأَمْرِهِ کھڑا زیر ہے، تو اس کو بھی وقف میں ہم نے کیا کر دینا ہے؟ ساکن کر دینا ہے، تو یہ پڑھا جائے گا بِأَمْرِهِ۔ ہم روا میں سن لیتے ہیں، اور جو چیزیں بدلنے کی وہ آپ کے جو ہے وہ ذہن میں آتی جائیں گی، کہ جو چیزیں ابھی میں نے سمجھائی تھی۔ جیسے پہلا لفظ ہے صادقین، آگے وقف صادقین، نادمین، آگے وقف نادمین۔ وقف میں جو ہے وہ مد عارض کا قاعدہ لگ جائے گا، اور مد عارض کو ہم نے وہ 3، 4 اور 5 الف تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مستقیم، آگے وقف مستقیم، فیہ، آگے وقف فیہ، شفتین، آگے وقف شفتین، بالحق، آگے وقف بالحق، نستعین، آگے وقف نستعین، یشاء، آگے وقف یشاء، من قبل، آگے وقف من قبل، شہرن، آگے وقف شہر، شیئن، آگے وقف شیء، یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ لگے گا۔ قسط، آگے وقف قسط، لہون، آگے وقف لہو، قدیر، آگے وقف قدیر، برق، آگے وقف برق، بہ، آگے وقف بہ، یعنی کھڑا زیر آ گیا، کھڑا زیر کو جو ہے وہ ہم نے وقف میں ساکن کر دینا ہے۔ عبادہ، آگے وقف عبادہ، بِأَمْرِهِ، آگے وقف بِأَمْرِهِ۔ اب یہ جو 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ کھڑے جو ہے وہ زیر کے ہیں، اس کو ہم نے وقف میں ساکن کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے الٹا پیش کا ہم نے سنا تھا کہ وقف میں ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے، تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ربہ، آگے وقف ربہ، اخلدہ، آگے وقف اخلدہ، موازینہ، آگے وقف موازینہ۔ اسی طریقے سے ہم نے کیا سنا تھا کہ دو زبر کی جو بھی تنوین جب بھی آئے گی تو ہم نے اس کو الف سے بدل دینا ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں گے 2 زبر کی تنوین آئی ہوئی ہے، 2 زبر لگا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے الفافن، آگے وقف الفافا، الف مدہ بن جائے گا، علمن، آگے وقف علما، نبین، آگے وقف نبیا۔ اسی طریقے سے ہم نے کیا سنا ہے، 2 زبر کی اپنا جو ہے وہ 2 زبر پہ ہم نے اس کو ترجیح نہیں دینی ہے، جبکہ گول تا لگا ہوا ہے۔ دیکھیں گول تا جب جہاں پر آئے گا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے ہا سے بدل دینا ہے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے قوتن، آگے وقف قوہ، رقبتن، آگے وقف رقبہ، جاریتن، آگے وقف جاریہ۔ اسی طریقے سے وتولا، کھڑا زبر اس میں کھڑا زبر ہی رہے گا، من الاولا، فطر، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، فطر، ون حرف چیز پہلے سے ساکن ہے تو ساکن وقت میں ساکن ہی رہتا ہے، فرغب، فحدث، حروف مدہ وقت میں حروف مدہ ہی رہیں گے، فیہی، فیہا، آگے وقت فیہا، تہتدو، واو مدہ، قولی، یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ وقف میں حروف مدہ ہی رہیں گے، ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے، جیسا پڑھا جاتا ہے ویسا ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا نون قطنی، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے خیران الوصیۃ، یہاں پر دیکھیں 2 زبر کی تنوین لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر ہم اس نون کو ہٹا دیتے ہیں، یہ چھوٹا سا نون آپ کو دکھ رہا ہوگا، تو اصل میں یہ ہے خا یا زبر خی، را 2 زبر رن، خیرن، لیکن ہم نے وصل میں پڑھنا یعنی ملا کر پڑھنا ہے، وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، تو یہاں پر 2 زبر کی جو تنوین ہے اس کو نون ساکن کو ہم نے چھوٹا سا زیر دینا ہے، اور یہاں پر ہم نے 1 زبر لگانا ہے، تو اس کی ہجے اس طریقے سے ہوگی، میں آپ کو ہجے کر کے بتا دیتا ہوں، خا یا زبر خی، را زبر را، خیرا، نون لام زیر نل، واو زبر وا، خیرانل، وا، یہاں پر ہم نے ملا دیا، واو زبر وا، صاد یا زیر سی، یا زبر یا، وسی یا، تا پیش تو، وسی یا تو،
خیرن الوصیۃ وقف خیرا، اب وقف کر دیں گے تو دو زبر کی تنوین تھی، تو دو زبر کی تنوین کو ابھی ہم نے سنا ہے کہ کیا کرنا ہے، الف سے بدل دینا، تو یہاں پر پڑھیں گے خیرا الوصیۃ، وقف جب ہم وقف میں پڑھیں گے تو نون کو ہم ادھر سے گم کر دیں گے، اور وصل میں جب ہم پڑھیں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تب یہ جو ہے وہ نون قطنی پڑھا جائے گا، وقف میں نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے والا ہے شیبان السماء، آگے وقف شیبا السماء منیب ادخلوها، آگے وقف منیب ادخلوها مبین اقتلوا، آگے وقف مبین اقتلوا قدیر الذی، آگے وقف قدیر الذی خبیرن الذی، آگے وقف خبیرا الذی۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی بھی کوئی بھی چیز پوچھنی ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا ہو تو کمنٹ میں جو ہے وہ آپ پوچھ لیں، سوال کر لیں، انشاءاللہ عز و جل میرے علم میں ہوگا تو آپ کو ضرور بتا دیا جائے گا۔ اور اگر مجھے بہترین جو ہے وہ آپ مشورے دینا چاہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ اس طریقے سے ویڈیو بنائیں تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ ہماری بہتر کوالٹی میں بن سکتی ہے اور بھی زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس آ سکتی ہے، تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔